الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. لائق صد احترام معزز و مکرم محترم المقام جناب سلطان رضا صاحب قبلہ مبلغ سنی دعوت اسلامی، حفاظ کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. دوستان محترم، میں اور آپ جناب نعیم الدین صاحب کی شادی کے موقع پر سنی اجتماع میں شریک اجلاس ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم اس محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے. دوستان محترم، ابھی مجھے محب گرامی جناب سلطان رضا صاحب نے ایک بڑی خوشخبری باسکا کے حوالے سے یہ سنائی کہ الحمدللہ باسکا کے مسلمانوں نے اس بات کا متفقہ عہد کیا ہے کہ اس پورے گاؤں میں کسی بھی شادی کے موقع پر ڈھول گانے نہیں بجے گے. یہ سن کر آپ یقین مانیں بہت خوشی ہوئی، چونکہ مسجد کے ممبر و محراب سے یا علماء اسٹیج سے آپ کو پیغامات پہنچاتے رہیں، مگر قوم میں عملی طریقے پر اگر اس کا اظہار نظر نہ آئے تو پھر اگلی نسلوں پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. آنے والی نسلوں پر اثرات تب مرتب ہوتے ہیں جب نئی جنریشن ماحول ہی اچھا دیکھتی ہیں.
تو جب ہمارے نوجوان ایک اچھے ماحول میں پروان چلیں گے اور یوں اپنی خوشی کے موقع پر اللہ رسول کو ناراض کرنے کی بجائے اللہ رسول کو خوش کرنے کی محفلیں سجائیں گے تو یقیناً ان کی خوشیوں میں بھی مزید برکتیں ہوں گی اور اس پورے قبیلے پورے گاؤں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ تو میں اس عظیم پیشکش پر پیش قدمی پر آپ تمام اہالیان باسکا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو دینی احکام پر عمل کے سلسلے میں استقامت نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ دوستان محترم، ایک ہے انسان کا جسمانی وجود اور ایک ہے انسان کا ایمانی وجود۔ جسمانی وجود ہمیں نظر آ رہا ہے، سر ہاتھ پیر پر مشتمل ایک جسم ہے اور وجود رکھتا ہے، یہ ایک جسمانی وجود ہے، اور ہمارا ایک ایمانی وجود ہے۔ ان دونوں وجود کے لحاظ سے میں چند باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ انسان کا جسمانی وجود اگر کسی چوراہے پر کھڑا ہو اور چاروں طرف سے اس انسان کے جسمانی وجود پر حملہ کرنے والے ٹوٹ پڑے، کوئی اس کا ہاتھ کھینچے، کوئی ٹانگ کھینچے، کوئی مکہ رسید کرے، کوئی تھپڑ لگائے، کوئی پتھر برسائے تو کوئی ڈنڈا برسائے، یوں ایک انسان کا جسمانی وجود ہو اور اس جسمانی وجود پر چاروں طرف سے حملہ کرنے والے حملہ کر رہے ہوں، تو مجھے بتائیں آپ کہ اس انسان کا جسمانی وجود کتنی دیر تک سلامت رہ سکتا ہے، کتنی دیر تک اس کا جسمانی وجود ٹک سکتا ہے۔ اور بھلا ہو اگر کوئی کڑیل، توانا اور طاقتور شخص ہو تو ممکن ہے کہ وہ چند منٹوں تک ان ضربوں کو برداشت کر سکے اور چاروں طرف سے جسمانی وجود پر ہونے والے حملوں کو برداشت کر سکے، لیکن اگر انسان کا جسمانی وجود بہت کمزور ہو اور اس کمزور انسانی وجود پر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، لاٹھی والا لاٹھی برسائے، پتھر والا پتھر برسائے، ہاتھ سے تماچے رسید کرے، مکے لگائے، پاؤں کھینچے، اور چاروں طرف سے انسان کے کمزور جسمانی وجود پر اگر لوگ حملہ کریں تو آپ میں سے ہر شخص اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اس کا جسمانی وجود چند لمحوں کا مہمان رہے گا، اس کے بعد اس کا جسمانی وجود سلامت نہ رہ سکے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایمانی وجود پر یوں ہی رات دن حملے ہو رہے ہیں؟ ہمارا ایمانی وجود جس موڑ پر آج آ کر کے کھڑا ہوا ہے، کیا آپ اس بات کو جاننے کی زحمت گوارا کریں گے کہ اس ایمانی وجود پر بیک وقت کتنے حملے ہو رہے گے؟ سب سے پہلا ایمانی وجود پر حملہ جو کر رہا ہے وہ انسان کا اپنا نفس امارہ ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ ایمانی وجود بھی بہت کمزور ہے ہمارا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کا جسمانی وجود اگر کمزور ہو اور چاروں طرف سے حملہ کرنے والے حملہ کرنے لگے تو یہ جسمانی وجود زیادہ دیر تک سلامت نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہمارا ایمانی وجود
کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا کمزور ہے، یا کمزور ہے یا طاقتور اور توانا ہے؟ اگر اس میں آپ فرق سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا درجہ کیا ہے، وہ کتنا کمزور یا کتنا مضبوط ہیں، تو حدیث پاک کی روشنی میں یوں سمجھ لیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھیں، طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے برائی کو روک دیں۔ گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، بند کر دیں۔ گانا بج رہا ہے، بند کر دیں۔ ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، رکوا دیں۔ تم میں جو کوئی گناہ کو دیکھیں اور اس میں طاقت ہو کہ روک سکے تو اپنے ہاتھ سے روک دیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے اگر گناہ اور برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے بول کر روک دو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، اس کا انجام یہ ہے اور بچنے میں بھلا یہ ہے۔ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روک دو۔ اب آپ لوگ سوچ لیں اس بارے میں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ سے برائی کو روکتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے برائی کو روکتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہیں جو برائی کو دیکھتی ہیں تو نہ ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے روکتے ہیں، بلکہ ایک درجہ آگے کہ وہ صرف برائی کو دل سے برا جانتے ہیں کہ ہاں یہ برا ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، لیکن مجھے کیا پڑی ہے، نہ وہ ہاتھ سے روکنے کو تیار نہ زبان سے روکنے کو آمادہ۔ تو اب آپ کو پتہ ہے برائی کو دیکھ کر کے نہ ہاتھ سے روکا نہ زبان سے روکا، بلکہ صرف دل سے برائی کو برا جانا، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، جو بندہ برائی کو نہ ہاتھ سے روکتا ہے، برائی کو نہ زبان سے روکتا ہے، صرف دل سے برائی کو برائی جانتا ہے، اب اسے اپنا ایمانی گریڈ چیک کرنے کے لیے کسی مفتی، کسی محدث، کسی قاری عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے خود بتا دیا کہ اگر زبان اور ہاتھ سے برائی کو نہیں روکتا ہے ذالک اضعف الایمان، تو اس کا ایمانی وجود سب سے کمزور ہے، اس کا ایمانی وجود سب سے کمزور ہے، اس کا ایمانی وجود سب سے کمزور ہے۔ اب چوراہے پر جسمانی وجود لے کر جو کھڑا ہے وہ کمزور ہے، اور چاروں طرف سے حملہ کرے کوئی تو وہ کمزور وجود کتنی دیر تک ٹک سکے گا؟ اگر ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا ایمانی وجود برائی کو زبان سے نہ روک کر کے، برائی کو ہاتھ سے نہ روک کر کے کمزور ایمانی وجود رکھتا ہے، اب اس کمزور ایمانی وجود پر جانتے ہو کتنے حملہ کرنے والے؟ 4 حملہ کرنے والے، بیک وقت، مسلسل، رات ہو یا دن ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، ہر کسی کے کمزور ایمانی وجود پر یہ چاروں بیک وقت حملہ آور ہیں۔ ان حملہ آوروں میں پہلا انسان کا اپنا نفس امارہ ہے۔ یہ آنکھوں کو بدنگاہی کا حکم کون دیتا ہے؟ یہ زبان کو بد کلامی کا آرڈر کون دیتا ہے؟ یہ ہاتھوں کو ظلم اور گناہ پر آمادہ کون کرتا ہے؟ یہ پاؤں کو گناہ کی طرف چلنے کا حکم کون دیتا ہے؟ یہ کانوں کو میوزک اور گانا سننے کی طرف کون مائل کرتا ہے؟ یہ پورے انسان کے جسمانی وجود کو گناہ کی طرف جو چیز مائل کرتی ہے اس ایک طاقت کا نام نفس امارہ ہے، اور یہ نفس امارہ
پورے انسان کے وجود کو گناہوں میں مبتلا کر کے انسان کے ایمانی کمزور وجود پر حملہ آور ہے۔ دوسرا حملہ کرنے والا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ شیطان ہے جو انسان کے ایمانی وجود پر حملہ کرتا ہے۔ جب شیطان ابلیس کو اللہ نے جنت سے باہر نکالا تو اس نے کہا، اے اللہ، تو نے آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے باہر نکالا، میں قیامت تک آدم کی اولاد سے دشمنی رکھوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، انہیں بہکاؤں گا، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، انہیں لمبی لمبی امیدوں میں مبتلا کروں گا، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، زمین میں گناہوں کو ان کے سامنے سوار سوار کر کے پیش کروں گا، اور یوں ان کے ایمانی وجود پر ہر وقت حملہ کروں گا۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اللہ فرماتا ہے ابلیس اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے تاک لگا کر دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ پاتے۔ وہ ہر وقت ایمانی کمزور وجود پر حملہ کرنے کی تاک میں لگے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں۔ اور تیسری طرف انسان کے کمزور ایمانی وجود پر حملہ کرنے والے 72 باطل فرقے ہیں جو ہر وقت انسان کے ایمانی کمزور وجود کے اوپر حملہ آور ہیں۔ کل تک تو یہ 72 باطل فرقوں کی گمراہیاں بہت لیمیٹڈ تھی، ممکن تھا کہ کوئی پوری زندگی کسی فرقہ پرست کی بات نہ سنتا، اس کا واز نہ سنتا، اس کی تقریر نہ سنتا، اور اپنے باپ دادا کا چھوڑا ہوا ولیوں کا مشن اس پر قائم رہتا۔ مگر آج کے 72 کے 72 فرقے سوشل میڈیا کے ذریعہ ہر موبائل میں پہنچ چکے ہیں، ہر گھر میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ 72 پھر ان کے ہزاروں فتنے ہر وقت ایمانی کمزور وجود پر حملہ آور ہیں۔ اور پھر چوتھا حملہ کرنے والا کمزور ایمانی وجود پر وہ دنیا کی بیجا محبت ہے۔ یہ دنیا کی بیجا محبت ہے جو اس کو حق بولنے نہیں دیتی، یہ دنیا کی بیجا محبت ہے جو اسے حق پر عمل کرنے نہیں دیتی، یہ دنیا کی بیجا منصب، دنیا کی بیجا شہرت، یہ دنیا کا عز و جاہ اور یہ دنیا کا مال و دولت ہیں جو اسے راہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ چار حملہ کرنے والے ہیں، اور وجود ایمانی بہت کمزور ہے۔ 4 حملہ کرنے والے، نفس امارہ حملے پر حملے کر رہا ہے، شیطان اپنی پوری ذریت کے ساتھ حملہ آور ہیں، 72 باطل فرقے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے منظم منصوبے کے ساتھ کمزور ایمانی وجود پر حملہ آور ہیں، اور دنیا کی بیجا محبت رات دن کمزور ایمانی وجود پر حملہ آور ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ تو تمہیں پتا ہے کہ ہمارا کمزور ایمانی وجود اس سڑک پر کھڑا ہو اور 4 بندے چاروں طرف سے اس کو 5 منٹ تک پیٹتے رہے تو ممکن ہے کہ اس کی جان نکل جائے، وہ بے ہوش ہو جائے، وہ ناکارہ اور ناکام ہو جائے، اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ تو جہاں انسان کا کمزور جسمانی وجود 4 حملہ کرنے والوں کی زد پر 4 منٹ ہو تو زیادہ دیر تک سلامت نہیں رہتا، تو جہاں ہمارا کمزور ایمانی وجود رات دن ان 4 بڑے حملہ آوروں کے حملے کی زد پر ہے تو پھر یہ ایمانی وجود کیسے سلامت رہ سکے گا؟ اس ایمانی وجود کو کیسے بچایا جا سکے گا؟ تو اس ایمانی وجود کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب میں اتنی تمہید کے بعد آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ نکاح کی محفل ایک طرف تو کسی کے ایمانی وجود کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، مگر دوسری طرف
درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کے ایمانی وجود کو مزید کمزور کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟ عمل ایک ہے مگر کسی کا ایمانی وجود اس عمل سے مضبوط ہو رہا ہے، کامل ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، طاقتور اور توانا ہو رہا ہے، اور کوئی وہ ہیں جو اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنے ایمانی وجود کو کمزور کر رہا ہے۔ اب ہمیں ان دونوں باتوں کو سمجھ کر پھر اس کا علاج بھی کرنا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر یہ ایمانی وجود کمزور ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ برائی کو روکتا نہیں ہے۔ یہ ایمانی وجود کمزور ہے اس لیے کہ برائی کو ہاتھ سے نہیں روکتا، نہ زبان سے روکتا ہے۔ اب یہ کمزور ایمانی وجود نکاح کے ذریعہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مومن اور مومنہ نکاح کرتے ہیں تو ان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، آدھا ایمان۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک میں ہے فقد استکمل نصف الدین، کہ جب تم میں سے کوئی مومن اور مومنہ نکاح کرتے ہیں تو ان کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ نکاح کی وجہ سے ایمان کتنا محفوظ ہوا، کتنا مضبوط ہوا ہے۔ توجہ نا آپ لوگوں کی، اب کڑی سے کڑی کچھ سمجھنا آپ کی بھی ذمہ داری بنے گی۔ کمزور ایمانی وجود پر جو چار حملہ کرنے والے ہیں، نفس امارہ، ابلیس پوری ذریت کے ساتھ، 72 باطل فرقے اور دنیا کی بیجا محبت، یہ سارے ایمانی وجود پر جو حملہ کر رہے ہیں، خدا کی قسم نکاح کرتے ہی وہ نفس امارہ جو ایمان کو کمزور کر رہا تھا اب وہ خود کمزور ہو گیا۔ وہ شیطان جو ایمانی وجود کو کمزور کر رہا تھا اب وہ خود چیخ کر رو کر کے یہ کہتا ہے کہ اب میرا حملہ اس کے ایمان پر نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، ایما شاب اذا تزوج، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں کا کوئی جوان نکاح کرتا ہے، عج شیطان، شیطان چیخنے لگتا ہے، شیطان رونے لگتا ہے، اور شیطان دنیا کے اندر 4 موقع ایسے آئے ہیں جن 4 موقعوں پر شیطان خوب پھوٹ پھوٹ کر کے رویا ہے۔ ان میں سے ایک موقع وہ تھا جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی۔ وصاح الشیطان علی جبل ابی قبیس، ادھر جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ادھر سرکار کی ولادت ہوئی اور شیطان ابو قبیس پہاڑ پر رو رہا تھا، اور اس کا یہ رونا آج بھی برقرار ہے۔ جب کسی مومن اور مومنہ کا نکاح ہوتا ہے اس وقت بھی وہ روتا ہے، اس وقت بھی وہ چیختا ہے۔ وہ جو کمزور ایمانی وجود پر حملہ کر رہا تھا آج وہ رو رہا ہے۔ جو کمزور ایمانی وجود پر حملہ کر رہا تھا جب مومن اور مومنہ کا نکاح ہوا تو وہ رو رہا ہے، اور روتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ جب روتا ہے تو اس کے سارے حواری موالی جمع ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج ایک مومن اور مومنہ کا نکاح ہو گیا ہے؟
کہا ان کا نکاح ہوا تو کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، عاصم ابن آدم منی ثلث دینہ، ابلیس کہتا ہے اس کے 3 حصوں کے ایمان اور دین میں سے اب نکاح کر لیا ہے اس نے، تو 3 حصوں کے ایمان میں سے 2 حصوں کے ایمان پر اب میرا حملہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ جو حملہ کر رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے، جو ایمانی وجود پر حملہ کر رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اب اس کے 2/3 ایمان پر میرا حملہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے نکاح کی وجہ سے ایمان کا مضبوط ہونا۔ اور دوسری طرف وہ نفس امارہ جو آنکھوں کو بہکاتا ہے، کانوں کو بھٹکاتا ہے، وسوسات، خیالات اور نہ جانے کیا سے کیا۔ جانتے ہو نکاح کی برکت سے وہ نفس امارہ کس پوزیشن میں چلا جاتا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے، اے میری امت کے جوانوں، جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کی نگاہیں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور اس کی خواہشات بھی کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ نگاہیں جھک جاتی ہیں، نگاہوں میں حیا آ جاتی ہیں، اس کا نفس محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب وہ نفس جو آنکھوں کو تاک جھانک کی طرف مائل کرتا تھا، اب وہ نفس جو انسان کے دماغ کو گناہ کی طرف لے جاتا تھا، اب نکاح کی برکت سے وہ نفس امارہ بھی کچل گیا، شیطان کی بھی چیخیں نکل گئی۔ تو یہ ایک جوان اور ایک عورت، یہ میاں بیوی، یہ مومن مومنہ ہیں کہ انہوں نے نکاح کیا، آدھا دین بھی محفوظ، آدھا ایمان بھی محفوظ، شیطان بھی حملہ کرنے سے عاجز، نفس بھی حملہ کرنے سے عاجز۔ یہ تھا نکاح کی برکت کا ایک اثر کہ میاں بیوی کا ایمان اگر کمزور بھی تھا تو نکاح کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے، اور میں تو آگے اس سے 2-3 حدیثیں سنا دوں، پھر اس بات کی طرف آؤں جن لوگوں کا ایمان نکاح کے موسم میں کمزور ہوتا ہے۔ دوستان محترم، ان کا ایمان جو نکاح کر رہے ہیں، نکاح کی وجہ سے جو مضبوط ہو رہا ہے، تو سمجھیں گے آپ، میں تھوڑی بات تفصیل کر رہا ہوں یہاں پر، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایمان جتنا کامل ہوتا ہے، اس کامل ایمان والے کا تھوڑا عمل بھی ثواب زیادہ رکھتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 2 بندے ساتھ میں 2 رکعت نماز پڑھتے، لگتا یوں ہے کہ دونوں کا اٹھنا بیٹھنا ایک جیسا، وقت اتنا ہی لگا، تسبیح اتنی ہی پڑی، مگر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں کی نمازوں میں زمین و آسمان جتنا فرق ہوتا ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، عمل کی ویلیو اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھاؤں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ جانتے ہیں ان کا ایمان کتنا کامل تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، محبوب تمہارے صحابہ کے دلوں پر ہم نے ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ ایمان کی مہر لگانے والا خدا، جن کے دلوں پر لگائی گئی وہ صحابہ، اور ایسے ہی نہیں لگائی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ لوگ امتحان لیتے ہیں تو ظاہری صلاحیتوں کا لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے محبوب کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ دلوں کا امتحان، دلوں کا امتحان،
دلوں کا امتحان، اور لے کر کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی کہ یہ اپنے امتحان میں سچے اور پورے اترے۔ یہ اتنے ایمان میں کامل ہے، رب فرماتا ہے حبب الیکم الایمان۔ کسی کو پوچھو تمہیں کیا پسند ہے، کہا مجھے مٹھائی پسند ہے، مجھے بائک چلانا پسند ہے، مجھے گل و گلشن دیکھنا پسند ہے، مجھے عطر پسند ہے، خوبصورت کپڑے پسند ہیں۔ کسی کی کیا پسند تو کسی کی کیا پسند، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، میرے محبوب تیرے صحابہ کو ایمان پسند ہیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْإِيمَانَ، اور اللہ فرماتا ہے میں نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، اور صحابہ نے ایمان ہی کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ غور کیجئے کہ ان کے ایمان کا معاملہ یہ ہے، رب فرماتا ہے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی، دلوں کا امتحان لے کر دلوں میں ایمان کو سجا دیا، ایمان انہیں محبوب ہے، انہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنا لیا۔ یہ ایمان میں اتنے کامل ہوئے صحابہ، اللہ نے قیامت تک آنے والوں کو فرمایا آمینو کما آمن الناس، اے قیامت تک آنے والے لوگوں ایمان ویسے لانا جیسا محبوب کے صحابہ ایمان لائے، ویسے ایمان لانا۔ اب جب یہ معیار ایمان، یہ مجسم ایمان، یہ نمونہ ایمان، جب ان کا ایمان اتنا کامل تھا تو پھر عمل کی ویلیو کتنی بڑی پتہ ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ سرکار فرماتے ہیں اے بعد والو، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، پھر بھی اسے وہ ثواب نہیں ملتا جو ثواب میرے صحابی کے مٹھی بھر جو خرچ کرنے پر رب عطا فرماتا ہے۔ احد پہاڑ کتنے میٹر پر پھیلا ہوا، اور کتنا عظیم اور ضخیم دیکھ کر خوف طاری ہو جائے۔ ایسا پہاڑ بھر کوئی سونا، چاندی کے مقابل والا سونا وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو اتنا ثواب نہ ملے، صحابی کا مٹھی بھر جو خرچ کرنے پر اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان کامل ہے۔ تو ایمان جہاں کامل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہاں تھوڑے عمل پر بھی ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ میاں بیوی، یہ مومن مومنہ رشتے نکاح میں جب بنتے ہیں تو حدیث پاک میں کہ ان کا آدھا ایمان کامل ہو گیا، آدھا دین کامل ہو گیا، شیطان کے حملوں سے 2/3 ایمان بچ گیا، نفس امارہ کچل گیا، تو اب جانتے ہو ان کے عمل کی ویلیو کتنی بڑھتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی شدہ شخص کی 2 رکعت غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں، اور دوسری روایت میں شادی شدہ شخص کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ کی 82 رکعتوں سے افضل ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایمان کامل ہوتا ہے تو عمل کی ویلیو کتنی بڑھتی ہے۔ اب یہ 82 رکعتیں آپ کو سمجھ کہاں سے آئے گی؟ یہ پڑھیے روزانہ تو سمجھ میں آئے گی۔ یہ پورا مل کر کے دین کی فرض رکعتیں 17 رکعتیں ہوتی ہے، کئی دن کی ملاؤ تب جا کر کے 70 پوری ہو، اور کئی دن کی جا کر کے ملاؤ تب جا کر کے 82 پوری ہو۔ مگر یہاں نکاح کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی، ثواب 70 رکعت سے بھی زیادہ، 82 رکعت سے بھی زیادہ۔ کیا پتا چلا؟
ادھر صحابی کا ایمان کامل تو مٹھی بھر جو بھی احد پہاڑ سے زیادہ ثواب رکھتی ہیں، ادھر نکاح کرنے سے ایمان آدھا کامل ہوا تو ان کی 2 رکعتیں باقیوں کی 70 رکعتوں سے افضل ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ تھا ایک جز اور ایک حصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نکاح کی برکت سے جو کمزور جسمانی وجود پر حملے کرے تو زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا، تو کمزور ایمانی وجود پر ابلیس پوری ذریت کے ساتھ حملہ کریں، نفس امارہ حملہ کریں، دنیا کی بیجا محبت حملہ کریں، 72 باطل فرقے حملہ کریں، تو یہ کمزور ایمانی وجود کیسے سلامت رہے گا؟ مگر اس ایمانی وجود اگر کمزور ہے تو نکاح کی وجہ سے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اور اس کی برکتوں میں سے جب ایمان کامل ہو گیا نا نکاح کی برکت سے، تب اس کا آگے ثواب یہ ملا۔ میرے آقا فرماتے من نکح للہ وانکح للہ فقد استحق ولایت اللہ۔ سرکار فرماتے جس نے اللہ کی رضا کے لیے نکاح کیا وہ اللہ کی دوستی کا حقدار بن گیا، اللہ کی دوستی کا حقدار بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ من تزوج فقد اعطی نصف العبادہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا اس کو عبادت کا آدھا ثواب عطا کر دیا گیا۔ اب اس کی نمازوں میں وسوسے نہیں آئیں گے، اب اس پر شیطان کے حملے زیادہ نہیں ہو سکیں گے، اب اس کو نفس بہکائے گا نہیں، اس لیے اس کو آدھی عبادت نکاح کرتے ہی عطا کر دی گئی کہ آدھی عبادت کا ثواب اس کو عطا کر دیا گیا چونکہ اس نے نکاح کر لیا۔ تو نکاح کرنے کی وجہ سے زوجین میاں بیوی ان کا تو ایمان یوں کامل ہو جاتا ہے، مگر نکاح کی محفل میں جب لوگ آتے ہیں اس وقت جو ہمارے یہاں رسومات، خرافات، واہیات، سارے معاملات جو ہوتے ہیں، کیا آپ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایمانی کمزور وجود اور کتنا کمزور ہو جاتا ہے؟ صرف 2 حدیثیں سنا رہا ہوں، پھر گفتگو کو ہم اختتام کی طرف لاتے ہیں، توجہ سے سننا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم میں سے کسی کا جسم اجنبیہ عورت کے جسم سے شہوت کے ساتھ ٹچ ہو جائے۔ یعنی ایک طرف کسی اجنبی کا جسم اجنبیہ کے جسم سے مس کر رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، اور دوسری طرف سر کے اندر کیل ٹھوکی جا رہی ہے، تو جو اجنبیہ کے جسم کو مس کرنے پر عذاب ہوگا اور اس کی جو تکلیف ہوگی، ہمارے آقا فرماتے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے مقابلے میں سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے تو یہ آسان لگے گی۔ اب سر میں لوہے کی کیل، جانتے ہیں آپ پاؤں میں اگر لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے تو انسان مرتا نہیں ہے، ہاتھ میں ٹھوک دی جائے تو وہ مرتا نہیں ہے، لیکن اگر سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے تو یہ ہے ایمانی وجود کے ختم ہو جانے والی مثال کہ جب یہ گناہ ہوگا تو کمزور ایمانی وجود پر ایسا سخت حملہ ہو جائے گا جیسے تمہارے سل میں کوئی کیل ٹھوک کر کے تمہارے جسمانی وجود پر حملہ کر دے۔ جسمانی وجود پر کوئی سر میں کیل ٹھوک کر حملہ کر دے تو وہ سلامت نہیں رہتا۔ اجنبیہ کے جسم سے جب جسم مس ہونے لگتا ہے تو پھر آگے ایمانی کمزور وجود بھی زیادہ دیر تک سلامت نہیں رہ پاتا۔ دوسری جگہ حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
تم میں سے کسی شخص کے جسم کو سیاہ بدبودار کیچڑ میں لت پت خنزیر روندنے لگے. غور کرنا ان جملوں پر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان پر، کہ ایک تو سور ہے، خنزیر ہے، ہماری گلی سے گزرے تو ہم نفرت میں ناکے بند کر لیں، اسے جلدی سے گلی سے بھگا دیں، مگر وہ خنزیر کیچڑ میں لت پت ہو جائے، اور کیچڑ بھی کالا اور وہ بھی بدبودار. سیاہ بدبودار کیچڑ میں خنزیر لت پت ہو کر تمہارے جسم کو روندتا رہے. ہمارے آقا فرماتے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تمہارا جسم کسی اجنبی عورت کے جسم سے ٹچ ہو جائے. اس گندگی سے تو بہت دور بھاگتے ہو جسے کیچڑ کہتے ہیں. یہ قرآن میں جو کہا گیا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بھی غلاظت اور گندگی ہے. اب یہ جو ہو رہا ہے شادیوں کے موقع پر، گناہوں کے نئے دروازے کھلتے ہیں. جن کے کھل چکے ہیں شادیاں ان کو موقع فراہم کرتی ہیں کہ یہ اور زیادہ گناہوں میں ڈوبتے چلے جائیں. تو ایک طرف نکاح کی وجہ سے میاں بیوی کا ایمانی وجود تو مضبوط ہوتا ہے، مگر دوسری طرف بد نگاہی کر کے، بد عملی کر کے، گناہ کر کے جسمانی ایمانی وجود جو کمزور تھا اس پر کتنے حملے ہونے لگتے ہیں. وہ ایمانی وجود کتنا کمزور ہو جاتا ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو دو حدیثیں میں نے جسم کے مس کرنے کے حوالے سے بتائی. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جب کوئی انسان بد نگاہی کرتا ہے، بد نگاہی کا مطلب ہے حرام چیز دیکھتا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے. تفسیر مظہری میں لکھا گیا، میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ ہمارے گھر میں اگر ہم روشنی لانا چاہتے ہیں تو کبھی روشن دان رکھتے ہیں چھوٹا سا، اور اگر اس سے زیادہ روشنی لانا ہے تو کھڑکی رکھتے ہیں، اس سے زیادہ روشنی لانا ہے تو دروازہ رکھتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ روشنی لانا ہے تو پورا پھاٹک رکھ دیتے ہیں. اب تفسیر مظہری میں لکھا گیا کہ جب کوئی بد نگاہی کرتا ہے تو دل کی طرف گناہوں کی کھڑکی نہیں پھاٹک کھل جاتا ہے. اتنی تیزی سے گناہ آتے ہیں. پھر وہ جو ہلکے سے ذرے تمہیں چھوٹے سے روشن دان سے گھر میں آتے نظر آتے ہیں دھوپ میں، جب دروازہ کھولو تو وہ کتنے زیادہ ہوں گے، جب پھاٹک کھولو تو وہ کتنے زیادہ ہوں گے. تفسیر مظہری میں لکھا گیا کہ جب لوگ بد نگاہی کرتے ہیں تو دل کی طرف گناہوں کا پھاٹک کھل جاتا ہے. اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں النظر سہم مسموم من سہام ابلیس. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بد نگاہی شیطان کا زہر میں بجھایا ہوا تیر ہے. اگلے زمانے میں جب جنگیں تلواروں اور تیروں سے ہوتی تھی تو دشمن کو اگر تلوار گردن نہ کاٹتی مگر تلوار کی نوک پاؤں میں بھی لگ جاتی، نیزے کی انی پاؤں میں بھی لگ جاتی، یا تیر کا کوئی کونا پاؤں میں بھی لگ جاتا، تو وہ تیر تلوار اور نیزہ زہر پلایا ہوا ہوتا تھا. تو وہ تیر اگر پاؤں میں بھی لگ جاتا تو پورے جسم میں زہر کا اثر پھیل جاتا تھا، بندہ مر جاتا تھا. وہ تیر تلوار اگر اس کے سینے پر نہ لگے، گردن نہ کاٹے، مگر پاؤں میں بھی لگ جائے، تھوڑی بھی چھو جائے تو وہ زہر پورے بدن میں پھیل جاتا تھا. ہمارے آقا فرماتے جب کوئی بد نگاہی کرتا ہے تو شیطان کا زہر میں بجھایا ہوا تیر سیدھا دل پہ لگ جاتا ہے. ادھر تیر تلوار پاؤں میں لگے تو پورے جسم میں زہر پھیل جائے،
ادھر بد نگاہی کا تیر جب دل پر لگتا ہے تو یہ زہر پورے وجود میں کیسے پھیلتا ہے پتا ہے؟ بد نگاہی کرتا، اب دماغ وہی سوچ رہا ہے، اب زبان وہی بول رہی ہے، کان اسی کو سن رہے ہیں، ہاتھ اسی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، قدم اسی کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ ایسا تیر زہر میں بجھا ہوا دل پر لگ گیا کہ اب یہ پورا وجود گناہوں کے زہر میں لتھڑ چکا ہے. اور یہ ایمانی کمزور وجود پر حملہ نکاح کے موقع پر اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ تو جناب نعیم الدین صاحب، ان کے والد صاحب نے، ان کے اہل خانہ نے اتنا بہترین اہتمام کیا، آپ اتنی کثیر تعداد میں آئے. دوستان محترم، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ آئیں. مجھے سلطان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی مرتبہ ہے، پتہ نہیں لوگ کتنے آئیں گے، مگر ہم پر امید تھے زیادہ نہیں بھی آئیں گے تو ہمیں جو سنانا ہے وہ ضرور سنائیں گے ہم. مگر انہوں نے اہتمام کیا، آپ آ گئے ہیں. میرے دوستو، غور کرو اس بات کو. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، میری اور تمہاری مثال ایسے ہیں جیسے کوئی چراغ جلائے اور اس چراغ پر پتنگے ٹوٹ پڑتے ہیں. وہ پتنگے اس چراغ کو نور سمجھتے ہیں، مگر جل جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ نور نہیں تھا، یہ تو نار ہے. سرکار فرماتے ہیں بس یوں ہی جہنم کے الاؤ بھڑک رہے ہیں اور لوگ اس کو نور سمجھ کر کے اس پر ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجُزِكُمْ، سرکار فرماتے ہیں مگر میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں کہ اس میں گرو نہیں، یہ نور نہیں، یہ نار ہے. سرکار کی یہ تعلیمات، بد نگاہی نہ کرو، بد عملی نہ کرو، اجنبیہ کے جسم سے جسم کو شہوت کے ساتھ مس نہ کرو، یہ تعلیمات وہ ہیں جو ہمارے ایمانی وجود پر حملے سے ہم کو بچاتی ہے. اور آج بھی سرکار ان تعلیمات کے ذریعہ ہم تک یہ فیض پہنچا رہے ہیں. تو میرے دوستو، ایک ہے انسان کا جسمانی وجود، چوراہے پر کھڑا ہو، 4 حملہ کرنے والے 4 منٹ حملہ کریں، سلامت نہیں رہ سکتا. ایمانی وجود پر 4 حملہ کرنے والے ہیں، نفس، شیطان، دنیا کی بیجا محبت، 72 باطل فرقے. ان سے اپنے کمزور ایمانی وجود کو بچانا ہے. اس کمزور ایمانی وجود کو بچانے کا، بلکہ ایمانی وجود کو طاقتور کرنے والا ایک عمل نکاح ہے. مگر اس نکاح کے موقع پر درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کا ایمانی وجود خطرے میں اور کمزوری میں آ جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے ایمانی وجود کو مضبوط اور طاقتور بنانے کی کوشش کرو. 5 وقتہ با جماعت سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز کی عادت بناؤ اور عادی بن جاؤ. نمازیں پڑھو. ابھی ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو ہمارے ایک ساتھی نے مشورہ دیا اس طرح سے کہ یہ جو کبھی کبھی ہمارے یہاں بڑے علماء آتے ہیں، پیران طریقت آتے ہیں، اس وقت عام طور پر مغرب کی نماز پڑھانے کا ان کا اعلان ہوتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اگر کبھی ایسا بھی ہو کہ یہ اعلان ہو جائے کہ فجر کی نماز حضرت پڑھائیں گے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایمانی وجود کو مضبوط کرنے والا طریقہ ہوگا. تو ہمیں تو جو بھی طریقہ اپنانا پڑے، ایمان مضبوط کرنا ہے. تو 5 وقت کی نماز اس کو نہ چھوڑیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اگر کبھی غفلت ہو جائے، کبھی نیند طاری ہو جائے، جب بھی بیدار ہو فوراً ادا کر لیں. اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. میں نے درجنوں حدیثوں میں پڑھا، بڑی بڑی مصیبتیں باوضو شخص سے ٹل جاتی ہیں.
باوضو شخص سوتا ہے، وہ سو جاتا ہے، پھر بھی اس کی ہر سانس عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ ایمانی وجود کو مضبوط کرنے والی چیزیں۔ تو دوستان محترم، گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے عام ہو چکے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ بچائے ہمیں، کہ اتنے آسان اور اتنے عام ہو گئے ہیں کہ لوگ کیسے بچیں۔ اور یہ ایمانی وجود کو کمزور کرنے والی چیزیں۔ ان گناہوں سے بچو، نیکیاں کرو، فرائض و واجبات ادا کرو، اور خاص طور پر نکاح کے موقعوں پر ہو سکے تو یہ کوشش کرو مردوں کا کھانے کا سیشن الگ ہو ڈپارٹمنٹ، اور عورتوں کا کھانے کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو۔ عورتوں میں عورتیں بانٹے، مردوں میں مرد بانٹے، ادھر جانے والوں کا رستہ جدا ہو، ادھر جانے آنے والوں کا رستہ جدا ہو، تاکہ نکاح کے موقع پر بھی کوئی بے حیائی نہ ہو سکے۔ تو جہاں میاں بیوی ایک نیا جوڑا اپنا ایمان مضبوط کر رہا ہے، وہاں پر ان کی خوشی میں شریک ہونے والا بھی اپنے ایمان کو مضبوط کر لے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس طریقے پر ہم عمل کریں تو ایک بشارت، پھر گفتگو ختم۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء والصبیان مقبلین من العرس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو شادی کی محفل سے گھر جاتے ہوئے دیکھا، کہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں گھر جا رہے ہیں۔ فقام الیہ ممتنا، دو جہاں کے سلطان ان بچوں کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ وہ نبی جو عرش الہی پر قدم رکھیں تو ساری کائنات تلووں کے نیچے آ جائے، بیت المقدس میں مصلی پر قدم رکھیں تو ہر نبی مقتدی بن جائیں۔ آج وہ نبی اپنی امت کے بچوں کے لیے استقبال میں کھڑے ہو گئے، اور سرکار نے مسکراتے ہوئے شادی کی محفل سے گھر واپس جاتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، انتم من احب الناس الیہ، اے شادی کی محفل سے گھر جانے والو، اس وقت تم مجھے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہو۔ ہم حیات النبی کا عقیدہ ماننے والے، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہیں، اور سرکار آج بھی گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے ہر غلام کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر شادیاں شریعت کے مطابق ہو تو سرکار آج بھی کہیں گے، انتم من احب الناس الیہ، اے شادی میں گئے ہوئے لوگوں، تم مجھے اس وقت بہت پیارے لگتے ہو، کہ تم نے مسجد میں بھی میرے دین پر عمل کیا، تم نے شادی حال میں بھی میرے دین پر عمل کیا۔ سرکار خوش ہو جائیں گے، اس سے سرکار خوش ہوں گے۔ تو ہم جن کو دعائیں دینے آئے ہیں شادی میں، جن کے رشتے پر مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، جب سرکار ہمارے عمل سے خوش ہوں گے تو یقیناً اس رشتے میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے میری خصوصی گزارش ہے کہ شادیوں کے موقع پر گناہوں کا بازار بند کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے سلسلے میں کوشش کی جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق۔ نکاح ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نکاح میں خوب برکتیں عطا فرمائے، میاں بیوی کو ہر قسم کی جائز خوشیاں نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس رشتے کو دونوں خاندانوں کے درمیان الفت و محبت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔